الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے محبت کو 100 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، اور ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حصہ اس پوری کائنات میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ آج آپ دنیا میں جتنی محبتیں دیکھتے ہیں، چاہے وہ ماں بچے کی محبت ہو، میاں بیوی کی محبت ہو، یا جتنے بھی لوگ ہیں جن کی محبتیں آپ آپس میں دیکھتے ہیں، چاہے وہ جانور ہیں یا انسان ہیں یا اور کوئی مخلوقات ہیں، تو ان تمام کی محبتیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس ایک حصے کا جو اللہ نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، یہ اس کی آگے ڈویژن ہے۔ اور جو 99 جو حصے ہیں محبت کے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور امت محمدیہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اسی محبت کی مینیفیسٹیشن کے لیے، اس کے اظہار کے لیے، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں اظہار بھی شرط ہوتی ہے، محبت اپنا اظہار مانگتی ہے۔ تو اللہ نے چونکہ اس امت سے محبت بہت کی ہے، تو اللہ نے اس امت کو ایک گفٹ دیا ہے، جو ایسا گفٹ ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو جتنے غم ہوتے ہیں اللہ ان کو دور کر دیتے ہیں، اور روحانی طور پہ ایک بوسٹ ملتا ہے، اور وہ جو گفٹ ہے وہ رمضان المبارک ہے۔ اللہ نے ایسا مہینہ دیا کہ جس کے ذریعے جو جتنے ایسے دل جو کسی نہ کسی درجے میں گناہوں کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، اپنے رب سے، اپنے اللہ سے دوری کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک سکون اور راحت کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کی اتنی بارش فرمائی، اور اللہ نے ایسا گفٹ عطا کیا کہ جس کا دن بھی عبادت، جس کی رات بھی عبادت، اور عبادت بھی ایسی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پورے مہینے میں اپنی رحمت کو اتنا پھیلایا ہے کہ علماء بتاتے ہیں کہ اگر پورے سال کی رحمتوں کو جمع کیا جائے اور رمضان کی کسی ایک لمحے کی رحمت کو جمع کیا جائے، تو ایسے ہے کہ جیسے پورے سال کی رحمت جو ہے وہ ایک قطرہ ہے، رمضان کی رحمت ایک سمندر ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی زیادہ رحمت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا فضل فرماتے ہیں۔ اس رمضان میں اللہ نے ایک گفٹ دیا جس کو روزہ کہتے ہیں۔ روزے میں انسان جو ہے نا وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گفٹ دیتے ہیں۔ اور اب یہ محبت کی انتہا دیکھیے کہ اللہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی، پھر ایک اور جگہ آتا ہے وانا اجزا بھی، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ میرے لیے ہے، اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ یعنی کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک چیز ہے، اس کا اجر اتنا زیادہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں فرشتوں کو لکھواؤں، یہ تو میں ہی دوں گا۔ اور پھر اسی طرح ایک اور جگہ دوسری حدیث شریف ہے، اس میں اللہ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر! عاشقوں کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی ہوں۔ یعنی کہ جو روزے دار ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں اس کو میں ہی مل جاتا ہوں۔ سبحان اللہ! اگر اللہ مل جائے پھر کیا غم کوئی غم رہتا ہے، کوئی پریشانی رہتی ہے؟ اگر اللہ ہی مل جائے تو اللہ کہتے ہیں یہ میرا بندہ بھوکا پیاسا، صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا۔ آج ہمیں کوئی پتہ چلے نا، کسی ماں کو پتہ چلے، اکثر آپ لوگ گھر جاتے ہیں نا تو ماں کہتی ہے کچھ کھانا کھایا تھا، تو اگر آپ کہیں نہیں نہیں آج تو پورا دن میں بزی تھا، میں نے کھانا نہیں کھایا، تو ماں کا دل ہلتا ہے، ماں کی محبت جوش میں آتی ہے کہ ہائے میرے بچے نے کھانا نہیں کھایا۔ تو آپ اس رب کا سوچیں کہ جو رب جو ہے جو پورا دن اپنے بندے کو بھوکا پیاسا دیکھتا ہے، تو اللہ تو اتنے غیرت والے ہیں، آج ہمارے لیے کچھ تھوڑا سا کچھ کر دے نا تو ہم اس کے لیے
جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ اتار دیں، کیونکہ ہماری اندر ایک غیرت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب سے زیادہ غیرت والے ہیں، اس لیے جو اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے اللہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ غیرت والے ہیں۔ اس لیے جو بندہ اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اب بھوکا پیاسا رہ کے کوئی آپ نے مر تو نہیں جانا، آج تک کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو رمضان میں جس نے روزہ رکھا ہو اور صرف بھوک پیاس کی وجہ سے مر گیا ہو، ایسا نہیں ہوتا، کوئی مر تو نہیں جانا ہوتا۔ اور پھر دیکھیں پورا ایک ماحول بنا ہوتا ہے، سبھی روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ایک اس انوائرمنٹ میں تھوڑی سی ول پار چاہیے ہوتی ہے کہ بھئی میں نے اللہ کے لیے بھوکا رہنا ہے۔ اب جو روزے کے جو میڈیکل فوائد ہیں وہ تو بے شمار ہیں، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو ڈاکٹر لوگوں نے بہت بتایا، آپ ہر سال سنتے ہیں کہ بھوکا رہنے سے آپ کو بیماریاں بھی کم لگتی ہیں، آپ کا امیون سسٹم بھی بہتر ہوتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر بھی اچھا رہتا ہے، آپ کا شوگر لیول بھی ٹھیک رہتا ہے، تمام چیزیں۔ لیکن اصل میں یہ جو بھوکا پیاسا رہنا ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو اتنا جوش آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے بھوکا پیاسا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں ہی ہوں، یعنی کہ اللہ ہی اس کو مل جاتے ہیں۔ آپ اس مثال کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک واقعہ، ایک حکایت آتی ہے، حکایت جو ہے نا ایک واقعہ ہوتا ہے کہ جس سے کچھ سبق مقصود ہوتا ہے۔ تو جیسے محمود جو تھے وہ بادشاہ تھے، ان کے غلام تھے ایاز، تو کئی لوگ جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ جو ایاز ہے نا وہ کیا بادشاہ کے اتنا قریب ہے، تو ان کو تھوڑا سا حسد ہوتا تھا اس سے۔ تو ایک دفعہ بادشاہ نے لوگوں کی عقل کا امتحان لینے کے لیے بادشاہ نے اپنے خزانے جو تھے نا وہ کھول دیے، اور تمام درباریوں کو اور تمام لوگوں کو یہ کہا کہ اچھا اب اس پورے خزانے میں سے آپ کو جو پسند ہے وہ لے لیں، ہر کوئی اپنی اپنی پسند کی چیز لے لے۔ تو اس لیے کوئی جو تھے انہوں نے کسی ہیرے کو اٹھا لیا، کوئی تھا اس نے کسی چیز کو اٹھا لیا، جبکہ وہ جو ایاز تھے وہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے یہی کہنا کہ جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ انہوں نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا، انہوں نے کہا کہ اگر بادشاہ میرا تو سارے میرے، سب کچھ میرا۔ تو یہ سمجھداری تھی، تو اس لیے جس کے اللہ ہو جاتے ہیں اس کا تو سب کچھ ہی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آج اگر کوئی شخص کے کہ میرا تعلق جو ہے نا وہ اس شہر کے میئر سے ہے، اس کے کمشنر سے ہے، اس کے ڈی سی سے ہے، تو وہ ایسے سمجھتے ہیں جس سے پورا شہر ہی میرا ہے، جو میں کام کروانا چاہوں میں کروا سکتا ہوں۔ تو جس کے اللہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کے تو ہاتھ میں پوری کائنات ہے، پوری یونیورس ہے، تمام لوگ ہیں، تمام مخلوقات ہیں۔ جس کو اللہ مل گیا اس کو تو سب مل گیا، جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا، اور جس کو رب نہ ملا اس کو کچھ نہ ملا۔ تو اس لیے روزہ جو ہے یہ عاشقوں کا کام ہے، اور یہ عاشقوں کے لیے جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ لوٹ سیل ہے، کہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو اس میں روزہ جو ہے وہ بڑی خوبصورت عبادت ہے جو اللہ نے رکھی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ روزے دار کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو روزے دار ہوتا ہے اس کی ایک دعا تو لازمی قبول ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ والے کیا کرتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں آنے دو رمضان کو، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، ہم نے اب اللہ سے اپنے تمام حاجتیں ہم نے اللہ سے منوانی ہیں۔ تو وہ رمضان کا اس طرح انتظار کرتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں آتا تھا کہ صحابہ جو تھے وہ رمضان کے گزر جانے کے بعد 6 مہینے اپنے اس رمضان کو یاد کرتے رہتے تھے، اور پھر اگلے 6 مہینے آنے والے رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے، اتنا رمضان کا انتظار کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ جو رمضان ہوتا ہے یہ تو اللہ سے منوانا ہوتا ہے، یہ تو اللہ سے لاڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کہ آج کل جیسے آپ کو پتہ چلے نا کہ فلاں مال کے اندر جو ہے وہ یہ آواز کلیئر آ رہی ہے ووف پہ؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کو پتہ چلے نا کہ کسی مال میں ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ آپ کو چیزیں مل رہی ہیں، اگر آپ کو پتہ چلے کہ جی امپوریم مال ہے اور وہاں پہ ایکچوئل پرائس پہ نا 99% آف ہے، 99% آف ہے، صرف 1% پرائس آپ کو دینی ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ لوگ دوڑ کے سارے امپوریم مال چلے جائیں گے۔ اسی طرح آپ کو پتہ چلے کہ جی پورے لاہور کے اندر آپ جس دکان پہ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو 99% ڈسکاؤنٹ ہے،
آپ تو کہیں گے بس اس وقت پورا شہر ہی میں خرید لوں، آپ کہیں گے یہ تو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح رمضان میں لوٹ سیل لگی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے داروں کو معاف بھی کر رہے ہوتے ہیں، مغفرت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اصل چیز یہ کہ یہ تو اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ اب آپ بھوکے پیاسے ہیں، آپ کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اللہ، اللہ میں تیرے لیے بھوکا پیاسا ہوں، میرے اللہ، میرے اللہ مجھے جو ہے اس بھوک پیاس کے بدلے اللہ مجھے یہ عطا فرما۔ آپ اللہ سے مانگتے ہیں، جب آپ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو وہی حدیث شریف کہ روزے دار کی ایک دعا تو لازمی قبول ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ اب 30 روزے اگر ہیں تو 30 بلینک چیکس آپ کو ملنے لگے۔ اب آج سے ہی نا آپ لوگ اپنی وش لسٹ بنانا شروع کریں کہ آپ نے اللہ سے کیا کیا منوانا ہے آگے آنے والے سال میں، آگے آنے والی زندگی میں، آپ اللہ سے کیا چاہتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر کوئی دوڑ ہے، بھاگ رہا ہے، پریشانیوں میں بھاگ رہا ہے، کوئی مشکلات کا شکار ہے، کسی کو اپنا گھر چاہیے، کسی کو کاروبار چاہیے، کسی کو اچھے رشتے چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم سب کو چاہیے۔ تو جب ہم سب کو چاہیے تو اب تو مہینہ آ گیا، اب تو اللہ خود کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو، تو اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ آج سے وش لسٹ بنائیں، 30 بلینک چیکس آپ کو ملنے لگے ہیں، بس اس کو کیش کریں، یہ لوٹ سیل کا مہینہ آنے لگا ہے۔ تو اس لیے اس رمضان کی برکات سے فائدہ اٹھائیں، اس کے ایک ایک لمحے میں اللہ متوجہ ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک جو اس کا پورا دن ہے، اپنے دن کو ایسا ڈیزائن کریں کہ اس دن میں آپ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ جو ہے نا وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو۔ ہر وقت اپنے ہاتھ میں کاؤنٹر رکھنے کی عادت ڈال لیں، تسبیح رکھنے کی عادت ڈال لیں کہ اس پورے مہینے میں جیسے ہی آپ کو یاد ہے کہ میں روزے میں ہوں، فوراً سے جو ہے نا آپ استغفار کی تسبیح شروع کر لیں، درود شریف کی تسبیح شروع کر لیں، قرآن کی تلاوت شروع کر لیں۔ تو کسی نہ کسی جگہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ انگیج رکھیں۔ جتنی زیادہ آپ عبادت کریں گے، دیکھیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے جو بندہ جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنا ریوارڈ ملتا ہے۔ اسی طرح جب آپ روزے کو محنت سے گزاریں گے، محنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزے کو عبادات سے گزاریں گے اور گناہوں سے بچتے ہوئے گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ آپ کو اجر دیں گے، اتنی زیادہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو اس لیے اپنے روزے کو، جہاں پہ یہ روزہ جو ہے یہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہوتا، دیکھیں اس روزے سے مقصود ہے تقوی، اور تقوی کہتے ہیں کہ ہر ایسی چیز سے بچنے کو جس سے اللہ نے منع کیا۔ تو اس روزے سے مقصود تقوی ہے کہ اصل میں یہ ایک پریکٹس ہے کہ جب آپ کھانا کھانے لگیں یا کوئی پانی پینے لگیں تو آپ کو فوراً خیال آ جائے کہ میں تو روزے سے ہوں۔ اسی طرح جب آپ کوئی گناہ کرنے لگیں تو آپ کو فوراً خیال آ جائے کہ میں تو روزے سے ہوں، میں تو روزے سے ہوں، میں نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ روزے سے ہوں گے تو آپ بد نظری نہ کریں، آپ روزے سے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ ویڈیوز نہ، اس طرح کی چیزیں نہ دیکھیں۔ لوگوں نے رمضان جو ہے نا پورا وہ ارطغرل اور وہ اس طرح کے ڈرامے دیکھ کے گزارا اور ثواب سمجھ کے گزارا، جبکہ بات یہ کہ تو عبادات کا مہینہ تھا، یہاں تو آپ نے اپنا ایک انڈیویجول اپنے اللہ سے تعلق بنانا تھا جو ہم کہیں بھلا بیٹھے ہوتے ہیں۔ یاد کریں وہ لمحے جب آپ اکیلے جو ہے نا وہ سجدہ کرتے ہیں جائے نماز پہ، آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں وہ لمحے، یہ تو مہینہ ان لمحوں کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، یہ تو لمحہ ان کو ریوائیو کرنے کا مہینہ ہے جب کوئی نہیں ہوتا، آپ ہوتے ہیں اور آپ کے رب ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک انڈیویجول تعلق کو بنانے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس رمضان میں جب آپ روزے سے ہوتے ہیں تو ایکچولی میں وہ روزہ آپ نے اب گناہوں سے بھی ایک روزہ رکھنا ہوتا ہے جو اصل میں تقوی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آپ اپنے گناہوں کو بھی انلسٹ کر لیں کہ کون کون سے ایسے گناہ ہیں جو آپ سے نہیں چھٹتے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے غصہ نہیں چھٹتا تو آپ ٹارگٹ کر لیں کہ بھائی اس رمضان میں نا جو مرضی ہو جائے میں نے غصہ نہیں کرنا۔ پھر اسی طرح سے آپ ٹارگٹ کر لیں کہ بھائی اگر آپ سے جھوٹ نہیں چھوٹتا تو آپ کہیں کہ بھائی اس رمضان میں نا میں نے جھوٹ نہیں بولنا، چاہے جو مرضی ہو جائے، جھوٹ نہیں بولنا میں نے۔ پھر اسی طرح سے آپ ٹارگٹ کر لیں کہ بھائی میں نے نا رمضان میں کوئی کسی قسم کی بد نظری نہیں کرنی، میں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھنا۔ تو آپ اسی طرح سے آپ اور چیزیں آپ انلسٹ کر لیں، ایسی چیزیں ہر بندہ اپنی چیزوں کو جانتا ہے کہ کون کون سی چیزیں جس سے وہ پریشان ہے، کون کون سے گناہ ہیں جس سے وہ تنگ ہے۔ تو آپ اس طرح کی چیزیں اپنے ساتھ انلسٹ کر لیں کہ بھائی آپ نے یہ کام جو ہے نا یہ کسی صورت نہیں کرنا۔ تو جب آپ اس طرح انلسٹ کر لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک پریکٹس ہے۔ اور دیکھیں جو رمضان میں بھی نہ سنبھلا
پھر وہ کب سنبھلے گا؟ اگر رمضان میں بھی بدنظری نہ چھٹی تو پھر کب چھٹے گی؟ اگر رمضان میں بھی جھوٹ نہ چھٹا تو کب چھٹے گا؟ روزے رکھ کے بھی کیا ہم نے جھوٹ بولنے ہیں؟ روزے رکھ کے بھی کیا ہم نے آنکھوں سے خیانت کرنی ہے؟ روزے رکھ کے بھی ہم نے لوگوں کی دل آزاریاں کرنی ہے؟ روزے رکھ کے بھی ہم نے جو ہے نا وہ غیبت کرنی ہے؟ تو اس لیے روزہ رکھنے کا جو اصل مقصد ہے وہ گاڈ کانشیسنس ہے، یعنی کہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خیال رہے کہ جیسے ہم نے کھانا نہیں کھانا کیونکہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح ہم نے یہ کام بھی نہیں کرنے کیونکہ یہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے رب سے محبت نبھائیے، وفاداریاں نبھائیے، یہ وفاداریوں کا مہینہ ہے، اور واللہ جتنی وفاداری آپ نبھائیں گے، آپ سے کئی گنا زیادہ وفاداری وہ رب نبھائے گا۔ تو اس لیے اس پورے رمضان میں اپنے گناہوں کو بھی ٹارگٹ کر لیں کہ بھائی یہ گناہ ہیں جو میں نے چھوڑنے ہیں، میں نے اپنی زندگی سے نکالنے۔ پھر اسی طرح سے جو 2 اوقات ایسے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے نا دعا کا ناغہ نہیں کرنا۔ ایک سحری کا وقت، سحری ختم ہونے سے جو تھوڑا سا پہلے وقت ہوتا ہے، یعنی کہ 10-15 منٹ سحری سے پہلے کے، وہ وقت بھی انتہائی قبولیت کا ہوتا ہے۔ اور آپ نے نا اکثر لوگ ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ سحری کا ٹائم کب اینڈ ہوگا، یہ سحری ضائع کرنے والی بات ہے۔ اس لیے آپ اس ٹائم ٹی وی کو چھوڑ کے، موبائل کو چھوڑ کے مصلی پکڑ لیں، بس مصلی پکڑ لیں، اور اللہ کے سامنے گرا دیں خود کو، ایک دفعہ اپنا ماتھا رگڑ دے نیچے، کر لیں سجدہ۔ اللہ، دنیا میرے ہاتھ سے نکل گئی، اللہ میں نے اپنی زندگی برباد کر دی، اللہ میرے سے مسئلے نہیں ہینڈل ہو رہے، میرے اللہ اپنی رحمت بھیج اور مجھے سنبھال لے۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں، جو مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگیں، جس چیز کی خواہش ہے اللہ سے مانگیں۔ اسی طرح سے افطاری سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی اہم وقت ہوتا ہے، اس ٹائم بھی مانگنے کا مہینہ ہے، آپ مانگیں۔ اب دیکھیں، آپ پورا دن آپ نے محنت کی ہے، محنت سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کھانے پینے سے بھی بچے ہیں اور اس کے علاوہ آپ گناہوں سے بھی بچے ہیں، آپ ہر طرح کے کام سے بچے ہیں۔ اب جب افطاری کا وقت ہے، یہ تو کیش کرنے کا مہینہ ہے، یہ تو کیش کرنے کا وقت ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے مزدور ہوتا ہے نا، وہ پورا دن مزدوری کرتا ہے اور اینڈ میں جاتے ہوئے اپنے ٹھیکیدار سے اپنی دن کی دہاڑی لے جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اب مانگے میرا بندہ کچھ میرے سے، اب اس نے پورا دن دہاڑی لگائی ہے، اس نے پورا دن مزدوری کی ہے، اب میرا رب مجھ سے کچھ مانگے، کیونکہ جب میرا رب مجھ سے کچھ مانگے گا تو میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ تو اس لیے اس وقت جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے پیش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے اللہ مجھے یہ چیزیں عطا فرما، جو آپ کی خواہشات ہیں آپ اللہ سے مانگیں، آپ اپنے لیے رزق مانگیں، آپ اپنے لیے ہر شے مانگیں، بزنس مانگیں، اپنے لیے جابز مانگیں، اپنے لیے گھر کاروبار مانگیں، تو اس لیے اللہ سے مانگیں۔ پھر اس کے بعد افطاری کرتے وقت آپ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ افطاری آپ نے اتنی نہیں کرنی کہ آپ ہیوی ہو جائیں اور تراویح نہ پڑھ پائیں۔ ہم نے کچھ یہ ایکسپیرینس کیا کہ جو دن کا روزہ رکھنا ہوتا ہے نا وہ ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے، ایزی ہوتا ہے، لیکن جو تراویح کا وقت ہوتا ہے نا وہ ریلیٹیولی ٹف ہوتا ہے۔ اس کی 2-3 ریزنز ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کا ویسے ایک جو افطاریاں کرتے ہیں، تو جب وہ افطاری کرتے ہیں تو اتنا زیادہ اپنے اوپر بھر لیتے ہیں، اپنے پیٹ کو اتنا بھاری کر لیتے ہیں کہ پھر ان کے اندر ہمت ہی نہیں رہتی تراویح پڑھنے کی۔ تراویح لازمی پڑھیں، کیونکہ جو تراویح ہے نا یہ بھی رمضان کا ایسنس ہے۔ اگر آپ پورا دن روزہ رکھتے ہیں لیکن رات کو تراویح نہیں پڑھتے نا تو اس سے بھی آپ اس رمضان سے فل فائدہ نہیں اٹھا سک رہے۔ اس لیے دیکھیں، تراویح کا رات کو قرآن کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ جو ہے نا تراویح لازمی پڑھیں۔ اچھا، پھر اکثر ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ تراویح بندہ کیوں نہیں پڑھتا؟ 2 وجہ سے نہیں پڑھتا، ایک سستی کی وجہ سے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اچھا میں ابھی یہ فلاں کام کر لوں، میں ابھی فلاں کام کر لوں، میں ابھی فلاں کام کر لوں، یہ وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے تراویح نہیں پڑھتا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو وقت جس کام کے لیے بنایا ہے نا وہ وقت اسی کام کے لیے ہی ہے۔ اب اگر آپ اس کام کو چھوڑ کے کوئی بھی اور کام کریں گے نا تو اس میں برکت ہی نہیں ہوگی۔ اگر آپ تراویح چھوڑ کے کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کیس، کوئی
ایسا معاملہ ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو تراویح ہے، جو وقت تراویح کا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے تراویح ہی کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے، اسی لیے تو اللہ نے اس کو تراویح کا وقت بنایا، تو اس لیے تراویح کو لازمی پڑھیں۔ اچھا، یہ جو دن کا روزہ اور پھر رات کا قیام، اب رات کے قیام میں جب آپ تراویحیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو جو ہے نا آپ کے پاؤں میں ہو سکتا ہے درد بھی ہو، آپ تھکیں گے بھی، کیونکہ جب آپ پوری رکعتیں پڑھیں گے تو آپ کو تھکاوٹ بھی ہوگی، لیکن قربان جائیں آپ کی اس تھکاوٹ پہ کہ ویسے تو پورا سال ہم اپنے جسم کو گناہوں میں تھکاتے ہیں، جب آپ کو تھکاوٹ ہونے لگے تو یہ سوچا کریں کہ شکر ہے کہ میرا جسم جو ہے نا وہ عبادت میں تھک رہا ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا جسم عبادت میں تھکتا ہے، نہیں تو یہی جسم جو ہے یہ گناہوں میں بھی تھکتا ہے، تو اس لیے جو ہم نے پورا سال گناہوں میں اپنے جسم کو تھکایا ہوتا ہے، تو اس رمضان میں اپنے جسم کو عبادات میں تھکائیے، تراویح کے اندر تھکائیے، تو جتنا زیادہ آپ اپنے جسم کو عبادت کی عادت ڈالیں گے، اور اس میں نا کانشیسلی آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑے گا، پہلے سے اپنے کاموں کو، اپنی کمٹمنٹس کو آگے پیچھے کر لیں، جو بھی ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے باقیوں کو، سب کو کہہ دیں کہ بھئی یہ وقت میری تراویح کا ہے، یہ وقت میں نے کسی اور کو نہیں دینا۔ جیسے پاکستان میں کوئی ڈرامے کا وقت ہوتا تھا نا، تو وہ کوئی ایک ڈرامہ مشہور ہوا، مجھے کسی نے کہا کہ اتنا مشہور ہوا ہے کہ جس ٹائم یہ ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے تو ٹریفک کا رش ہی کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اتنا لوگوں نے وہ ڈرامہ دیکھا، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا۔ تو اب جو ہے نا وہ ایک، کیونکہ ڈرامے کا وقت تھا، اور جو لوگ ڈرامے کو اتنا شوق سے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے ڈرامے کا وقت ہے، اور وہ جو ہے نا اس ٹائم وہ ڈرامہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ایک ڈرامے کے لیے لوگ اپنا وقت فارغ کر سکتے ہیں تو تراویح کے لیے، جو کہ جو رمضان کی سوغات ہے، دیکھیں آپ کسی شہر جاتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا اس شہر کی سوغات کیا ہے، اس شہر کی اسپیشلٹی کیا ہے، اس شہر کی یعنی کہ ایسی چیز کیا ہے کہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں نا کہ خاص چیز کیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جی اس شہر کی جو ہے نا وہ گلاب جامن بڑے اچھے ہیں، اس شہر کی فلاں چیز بہت اچھی ہے، تو آپ جب بھی جاتے ہیں نا کہتے ہیں یار جو خاص چیز ہے نا وہ میں ضرور لوں، اس کو ہم سوغات کہہ دیتے ہیں۔ یا آپ کسی جگہ پھرنے جاتے ہیں، سیر کرنے جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اچھا اسپیشل پلیسز کیا کہاں ہیں، وہاں آپ لازمی جاتے ہیں۔ تو دیکھیے رمضان کے اندر دو سوغاتیں ہیں، ایک روزہ اور رات کی سوغات جو ہے وہ تراویح، تو اس لیے ان سوغاتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آپ کو بونس دیا ہے، اور جب آپ تراویح پڑھیں گے، جو لوگ تراویح کو اس لیے چھوڑتے ہیں نا کہ میں دنیا کے کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، چاہے کوئی مہمان آ جائے، کوئی کچھ آ جائے، یہ جو مہمان شمان آنے ہوتے ہیں نا ان کو بھی آپ پہلے ہی کہہ دیا کریں بھئی یہ ہمارا تراویح کا وقت ہے، آپ نے آنا ہے تو اس کے بعد آئیں یا اس سے پہلے ہیں، تو اس طرح آپ خود ہی ان کو کہہ دیا کریں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ اور یہ جو رمضان ہے نا یہ افطار پارٹیوں کے لیے نہیں ہے، اکثر جو ہے نا وہ افطار پارٹیاں جہاں جہاں ہوتی ہیں نا ادھر یہ دعائیں، عبادات، اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، تو اس لیے برائے مہربانی یہ افطار پارٹیوں میں نہ ضائع کریں۔ اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کی دعوت نہیں کر سکتے یا کسی کی دعوت میں جا نہیں سکتے، آپ نے اگر کسی کی دعوت کرنی ہے لازمی کریں، ضرور کریں، لیکن اس میں ان پروٹوکولز کا خیال لازمی رکھیں کہ بھئی افطاری سے پہلے جو ہے نا وہ لوگ ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے کے بجائے یا ٹی وی پہ وہ فضول، اچھا پھر فضول قسم کے فضول ترین جو شوز ہیں وہ یا افطاری کے وقت ہوتے ہیں، یا تراویح کے وقت ہوتے ہیں، یا سحری کے وقت ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ تین اوقات جو سب سے زیادہ ایسے ہیں کہ جس میں انسان نے اللہ سے رجوع کرنا ہوتا ہے، فضول ترین شوز جو ہے نا وہ میڈیا پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے بجائے کہ آپ اپنے اوقات کو وہاں ضائع کریں اور جو ہے نا وہ ان چیزوں میں اپنا وقت لگائیں، جہاں پہ آپ میوزک بھی سنیں گے وہ بھی آپ کو گناہ ہوگا، جہاں آپ کی بد نظری بھی ہوگی، جہاں پہ اور معاملات بھی ہوں گے، سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ آپ اللہ سے غافل ہوں گے، آپ اللہ سے غافل ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اب ہمیشہ اپنے آپ کو نا اپنے رب کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے، کیونکہ کیا پتا کہ جس لمحے نگاہ کرم تیری طرف ہو تو ایسا نہ ہو کہ تیرا دل غافل ہو، تو اس لیے کسی وقت بھی نگاہ کرم ہو سکتی ہے، ہر وقت اپنے دل کے پیالے کو اللہ کی طرف رکھیں۔ تو اس لیے جو تراویح کا وقت ہے، جو لوگ تراویح کو اس لیے چھوڑتے ہیں کہ میں دنیا کے کاموں میں بزی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے اس کام سے برکت اٹھا لیں گے، تو اس لیے اگر آپ تراویح پڑھیں گے تو اس کا سب سے زبردست رزلٹ آپ یہ دیکھیں گے، ایک آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، آپ کی ول پار مضبوط ہوگی،
یہ رمضان جو ہے نا یہ ول پاور کو انکریز کرنے کا مہینہ ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے بچے، ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نیکی کرنے پہ ول پاور نہیں ہو رہی ہوتی، عزم نہیں ہو رہا ہوتا، حوصلہ نہیں ہو رہا ہوتا، یا گناہ چھوڑنے کے لیے حوصلہ پیدا نہیں ہو رہا ہوتا، ول پاور نہیں ہو رہی ہوتی. اکثر یہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں کہ جب بھی آپ کی ول پاور ڈاؤن ہو رہی ہے تو اس کا یہ جو رمضان ہے یہ آپ کی ول پاور کو انکریز کرنے ہے. کیسے؟ سب سے پہلے تو روزے میں آپ کی ول پاور انکریز ہوتی ہے، اور پھر رات کو تراویح میں بھی ایک ول پاور چاہیے ہوتی ہے. جب آپ کا جسم تھک رہا ہوگا لیکن سٹل آپ نے اپنی تراویحیں پوری کرنی ہے، اور یقین کریں جس دن آپ تراویحیں پوری کر لیتے ہیں پھر آپ کو ایک دم سے سکون اطمینان ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے یہ فضل فرمایا اور یہ کام ہو گیا. تو اس لیے تراویحوں کی پابندی لازمی ہے. تراویحوں میں کوئی کمپرومائز نہ کریں. یہ جو آنی ہے جانی ہے اس کو ختم کریں. یہ رمضان کی سوغات ہے، اگر اس سے محروم ہو گئے تو کیا فائدہ؟ یہ غیر رمضان میں تو یہ نعمت نہیں ملتی. تو اس لیے اس کو نعمت سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی خاص بلیسنگ سمجھیں. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ہاں کون سے میرے بندے ہیں جو تراویحوں میں جو میں نے ایک اسپیشل چیز دی ہے انہوں نے اس کی قدر کی ہے. تو اس لیے تراویحوں کو اللہ کی نعمت سمجھا کریں. تو تراویحوں کے بعد جب آپ کا جسم تھک کے ٹوٹے گا اس وقت جب آپ اللہ سے کوئی دعا مانگیں گے تو کیا اللہ آپ کی دعائیں قبول نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ہے نا آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب ہماری یہ جو پوسٹ تراویح ٹاک لاسٹ ٹائم بھی ہماری چل رہی تھی تو اس میں اس دفعہ بھی انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ تراویح کے بعد ڈیلی آن لائن جو ہے ہماری آن لائن ٹاک بھی ہوا کرے گی. تو اس میں جو لوگ وہ جوائن کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے جب آپ تراویح کا ٹائم گزارتے ہیں، اب سحری کا وقت، افطاری کا وقت اور تراویح کا وقت، پورے دن میں کم سے کم یہ 3 اوقات جو ہے نا یہ لازمی آپ اپنے لیے مختص کریں. حضرت مجدد علی ثانی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو بندہ رمضان میں کسی گناہ کو چھوڑتا ہے یا کسی نیکی کو کرتا ہے تو جب وہ رمضان میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو پورے سال میں بھی کرنے کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ رمضان میں کسی گناہ کو چھوڑیں گے تو پورا سال اس گناہ کو چھوڑنا آپ کے لیے اللہ آسان فرما دیتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کوئی نیک عمل آپ ایسا سٹارٹ کرتے ہیں رمضان میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی پورے سال میں آپ کے لیے اس کو آسان فرما دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آنے پہ باقاعدہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیتے تھے. مشقت میں ڈالنے کا مطلب یہ کہ صحابہ فرماتے تھے کہ ہم باقاعدہ محسوس کرتے تھے کہ اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے. تو اسی طرح تمام صحابہ کا بھی یہی طرز تھا، پھر تابعین کا بھی یہی طرز تھا. جتنے امت میں صلحاء ہوتے ہیں، جتنے امت میں نیک ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان تمام کا رمضان میں یہی معمول ہوتا ہے کہ رمضان میں اپنی عبادات کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. تو ان عبادات میں جو 2-3 چیزیں جو میں نے عرض کی اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر اسی طرح سے رمضان میں اپنے اخلاق کا لازمی خیال رکھیں، کیونکہ اکثر لوگ روزہ رکھا ہوتا ہے تو اب بس وہ ماچس بم بنے ہوتے ہیں. ہلکا سا کچھ کو بھائی مجھے کچھ نہ کو میں نے روزہ رکھا ہوا، ہلکا سا کچھ کو کوئی کام کہتے ہیں گھر والے مجھے کچھ نہ کہ میں نے روزہ رکھا ہوا. بھائی روزہ رکھ لیا اب احسان ہی کر لیا تم نے، دنیا والوں پہ وبال ہی بن گئے ہو. تو اس لیے روزے میں نا اپنے اخلاق کی درستی بھی بڑی اہم ہے کہ پورا رمضان گزرنے کے بعد اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب کہ آپ نے رمضان سے کچھ حاصل نہیں کیا. تو اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو رمضان میں آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور زیادہ نرم ہو جانا ہے. آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو رمضان میں آپ نے اور زیادہ بہتر طریقے سے ڈیل کرنا ہے. اسی طرح سے آپ کے جو ماتحت ہیں، جو ایسے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مزید شفقت کرنی ہے. روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو ہے نا وبال جان بنے ہوں دوسروں کے لیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اور پہلے سے زیادہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ محبت سے پیش آئیں، شفقت سے پیش آئیں. تو اس لیے اپنے اخلاق کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے جو رمضان آ رہا ہے اس کے لیے ابھی سے جو ہے نا وہ اپنے شیڈیول کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کریں کہ اور اپنے آپ کو اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیں، عبادات میں ٹارگٹ سیٹ کر لیں. مثال کے طور پہ درود شریف میں آپ کوئی ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے کہ بھائی میں نے پورے رمضان میں 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1,00,000 دفعہ درود شریف ہدیہ کرنا ہے. کوئی یہ ٹارگٹ کر سکتا ہے کہ بھائی میں نے نا قرآن اتنے قرآن جو ہے نا میں نے ختم کرنے ہیں.
کوئی یہ ٹارگٹ کر سکتا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ استغفار اتنا کرنا ہے، اور کوئی ایک ٹارگٹ یہ کر سکتا ہے کہ میں نے نا دعائیں اتنی مانگنی ہے، کوئی یہ ٹارگٹ کر سکتا ہے کہ میں نے اس میں بیانات کو لینا ہے، کوئی اپنے گناہوں کو ٹارگٹ کر سکتا ہے کہ میں نے ان کو ختم کرنا ہے۔ تو اس لیے اپنے ٹارگٹس لازمی سیٹ کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے ٹارگٹ سیٹ نہیں کریں گے تو آپ پھر اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر سکیں گے رمضان کے لیے۔ تو اس لیے اپنے ٹارگٹس کو سیٹ کیجئے اور اپنے آپ کو پریپیئر کیجئے، اور ابھی سے جو ہے نا مطلب اسی دن سے آپ اس کی پلاننگ شروع کر دیں۔ پھر خواتین جو ہوتی ہیں ان کو بھی خاص کر چاہیے، جب وہ افطاریوں میں بزی ہوتی ہیں، تو یہ جو افطاری سے پہلے کا ٹائم ہے نا، اکثر گھروں میں وہ لاسٹ منٹ تک جو ہے نا وہ کچن میں بزی ہوتی ہیں۔ تو اول تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہ تھوڑا سا پہلے اپنے آپ کو فری کر لینا چاہیے، لیکن اگر ایسا ہو بھی رہا ہے تو دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، دل جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رکھیں۔ تو اس لیے جو ہے جو روزے دار ہیں ان کے لیے جنت میں بھی ایک خاص دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں۔ تو قیامت والے دن اعلان ہوگا کہ کہاں ہے روزے دار، اور روزے دار اکٹھے ہوں گے اور ان کو جو ہے نا اس دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو سبحان اللہ، ویسے تو ہمارے اعمال اتنے اچھے ہیں نہیں، تو چلیں ہم یہ تو امید کر سکتے ہیں نا کہ ہم پورا سال جیسا بھی گزارتے تھے لیکن ہم روزے رکھتے تھے، روزے ہم شوق سے رکھتے تھے، اور ان روزوں کو شوق سے بھی رکھنا چاہیے۔ کئی لوگ اس کو برڈن سمجھ کے رکھ رہے ہوتے ہیں، یہ برڈن نہیں ہے، یہ نعمت ہے، کیونکہ اس کے بدلے اللہ نے آپ کو بہت کچھ دینا ہے، تو اس لیے اس کو زحمت نہ سمجھیں۔ تو اس لیے اب بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کا پورا سال گناہوں میں گزرتا ہوگا، ہو سکتا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہوں، لیکن رمضان میں وہ بڑے شوق سے روزے رکھتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ان روزوں کو بھی بہانہ بنا لیں گے، تو اس لیے ان کے لیے خاص پروٹوکول کے ساتھ جنت میں ان کا ویلکم ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو رمضان آ رہا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے، اور اس میں اس کا بنیادی مقصد تقوی ہے، اور تقوی تب تک حاصل نہیں ہوگا کہ جب تک آپ اس کے لیے ایفرٹ نہیں پٹ کریں گے۔ اچھا، آپ نے ایکسپیرینس کیا کہ کبھی آپ فائنل پیپرز دے رہے ہوتے ہیں اپنے یونیورسٹیز میں، تو دو طرح کے بچے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بہت ایفرٹ کی ہوتی ہے، بہت محنت کی ہوتی ہے، اور بڑے اچھے سے پیپر دیتے ہیں، بہت محنت سے پیپر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس ایسی کوئی محنت نہیں کی ہوتی، بس اسی طرح سے جا کے پیپر دے دیتے ہیں۔ پیپر دینے کے بعد دونوں بچوں کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ جنہوں نے بہت اچھا پیپر دیا ہوتا ہے نا وہ بڑے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، ان کو ایک سکون ہوتا ہے، چھٹیوں کا بھی ان کو ہی مزہ آتا ہے کہ جن کے پیپرز اچھے ہوئے ہوں، اور جن کے پیپرز اچھے نہ ہوئے ہوں ان کو چھٹیوں کا کوئی مزہ نہیں آتا۔ اسی طرح عید کا مزہ انہی کو ہی آئے گا کہ جو رمضان کو محنت سے گزاریں گے، اور جو رمضان میں محنت نہیں کریں گے ان کو عید کی بھی خوشی نہیں ملتی۔ تو اس لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہلاک ہو جاوے وہ شخص کہ جس کو رمضان ملے اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اللہ اکبر! یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بدعا دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا تھا۔ اللہ اکبر! بدعا کون دے رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے مقرب ہونے میں، اور آمین کس کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پیچھے کیا رہ گیا؟ اب اس رمضان میں بھی اگر بخشش نہ ہو سکی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بس تم تو ہلاک ہی ہو جاؤ۔ اب اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک شخص ہے، وہ بہت بھوکا ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ جی میں تو بہت بھوکا ہوں، تو اس لیے جو ہے نا مجھے کھانا کھلا دے۔ اب آپ نا اس کے سامنے کھانا رکھ دیتے، وہ پھر نہیں کھاتا۔ اب آپ نے کھانا رکھ دیا، پھر نہیں کھاتا، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ بھئی تم ماری جاؤ تو اچھا، کھانا بھی مل گیا ہے، سامنے بھی رکھا ہوا ہے، اور کیا کرنا ہے، بس اب تم نے کھانا ہی تو ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہے، بارش ہو رہی ہے، ندی نالے بھر رہے ہیں، لیکن وہ پیالہ جو الٹا پڑا ہو کیا وہ بھرے گا؟ نہیں بھرے گا۔ اور اس بھرنے میں کیا بارش کا قصور ہے؟ بارش کا قصور نہیں ہے، اس پیالے کا قصور ہے کہ وہ الٹا پڑا ہوا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنا منہ بارش کی طرف کرے تاکہ وہ بھی بھر جائے۔ اسی طرح اس مہینے میں اتنی رحمتیں ہوتی ہیں، اتنی رحمتیں ہوتی ہیں کہ لمحے بھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے تمام پوری زندگیوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی رحمت ہوتی ہے۔ اب اتنی رحمت کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ نہ ہو تو پھر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کا مستحق ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس رمضان میں
اپنی مغفرت کروانا لازمی ہے، کیونکہ اگر مغفرت نہ ہو سکی تو پھر ہلاکت ہو جائے گی۔ اور مغفرت کیسے ہوگی؟ وہ ان اوقات کو ان کو اچھے سے کریں، اور اس کے ٹارگٹ سیٹ کریں۔ پہلی چیز اپنی وش لسٹ لازمی بنائیں کہ آپ اللہ سے منوانا کیا چاہتے ہیں، تاکہ ان دعاؤں میں جو 30 بلینک چیکس آپ کو ملنے ہیں ہر افطاری کے وقت، اس وقت آپ اللہ کو ایک بلینک چیک فل کر کے دے دیا کریں، اللہ میرے یہ کام ہے، میرے یہ معاملات ہیں، اللہ آپ کے معاملات سیٹ کریں گے۔ ایک اپنی وش لسٹ بنا لیں۔ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ ٹارگٹ کر لیں کہ کون سے گناہ آپ نے چھوڑنے، یہ ٹارگٹ کر لیں۔ پھر تیسری چیز یہ ٹارگٹ کریں کہ آپ نے ان 3 اوقات کو، افطاری، تراوی اور سحری، ان 3 اوقات کو یوٹیلائز کرنے کے لیے اپنا ٹائم کیسے مینیج کرنا ہے، اس کو کر لیں۔ پھر اسی طرح اب یہ اکثر موبائل فون میں جو یوتھ ہوتی ہے، روزہ ہوتا ہے تو یوٹیوب پہ، فیس بک پہ تو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، انسٹاگرام پہ، اور پتہ نہیں اور کون کون سی ایپس ہیں جن پہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بجائے ان ایپس کے نا، اگر بہترین سولوشن تو یہ ہے کہ چلیں کم سے کم 1 مہینے کے لیے نا آپ ان ایپس کو ان انسٹال کر دیں۔ لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ آپ نا اپنے پاس آپ قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ قرآن کی بہت ساری ایپس ہیں، بڑی بڑی پیاری ایپس ہیں، آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جیسے ہی آپ موبائل فون کھولیں تو فوراً قرآن کھولیں، قرآن کی تلاوت کر لیں۔ جیسے آپ لوگوں کے فضول قسم کے اسٹیٹس دیکھ کے وقت گزار رہے ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے گزار لیں۔ کوئی تفسیر والا قرآن دیکھ لیں جس میں تفسیر پڑھ لیں، کوئی ایسی چیز۔ پھر اس طرح مختلف قسم کے دورہ ہو رہے ہیں، دورہ قرآن ہو رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ لیتے رہیں، اور اپنے اندر نیت رکھیں کہ میں نے اس رمضان میں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ اگر رمضان اور غیر رمضان میں کوئی ڈفرینس نہیں آیا نا آپ کے اندر، تو اس کا مطلب کہ آپ نے اس سے گین نہیں کیا۔ تو آپ کو اپنے اندر کسی ڈفرینس کو لے کے آنا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو آپ کا ایک انڈیویجول تعلق ہے نا، اس کو مضبوط کرنا ہے آپ نے۔ تو اس لیے اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیں، پھر اپنی نیکیوں کے ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ آپ نے اس رمضان میں کیا کیا اکمپلشمنٹس کرنی ہے، تو یہ چیزیں کر لیں۔ اور اس میں جو ہے نا اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھیں کہیں پہ، انشاءاللہ جیسے ہماری ڈیلی ٹاکس ہوں گی اس میں بھی آپ کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں، اور بھی جہاں جہاں بھی آپ ڈیلی لیول پہ کنیکٹ رہ سکیں، تاکہ آپ کو نا کنٹینیوس ایک موٹیویشن ملتی رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد کوئی سوال جواب ہوں گے تو وہ